اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کی اس ویڈیو میں اجمیر شریف کا پورا اتہاس بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ ایک ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کا گھر تھا، وہاں ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا اور پوتر سمجھتے تھے۔ ان کا ایسا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب کے پانی سے نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنی زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک رات 3.5 من تیل ان دیوں میں استعمال ہوتا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات سب مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے مہمانوں کی دیکھ ریکھ کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان اولاد دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت تندرستی دیتا ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انا ساگر کے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا اور اب خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین سے اذان دینے کو کہا۔ کفر شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں کے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر سب کے سب حیران ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں سے نکل کر خواجہ اجمیری اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے انا ساگر کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی۔ خواجہ صاحب اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سارے ہندو حیران ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سارے بھگوان تو مندر کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کر رہے ہیں۔ چنانچہ شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس جگہ خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ صاحب سے کہا، او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ راجہ کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا، پورا میدان خالی ہے، یہ اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بلا وجہ ہمیں پریشان کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور بدتمیزی کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا، یہ راجہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لہٰذا یہ اونٹ بھی یہیں پر بیٹھیں گے، آپ یہاں سے اٹھیں اور کہیں اور جا کر بیٹھیں۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں کہ اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ چنانچہ اگلی صبح جب اونٹوں کے چرانے کا وقت آیا تو یہ پتہ چلا کہ اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مار مار کر اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔ چرواہے پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے تھے آج کیوں اٹھ نہیں رہے ہیں۔ آخرکار ان کو یاد آیا کہ کل بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ دیکھتے دیکھتے لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہیں اور کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بھگوان کا دوسرا روپ ہے، اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ بات راجہ چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے خواجہ صاحب کو خبر دی کہ تم کیسے فقیر ہو کہ بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی فرما کر اپنا جادو واپس لے لیجئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی پر بد دعا یا جادو نہیں کرتے، وہ جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد ان چرواہوں نے جا کر جب اونٹوں کو اٹھایا تو ایک ہی بار میں اٹھ گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب، یہ جو مسافر آئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب سے ہاتھ منہ دھو کر گندا بھی کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ راجہ نے فقیروں کو یہ حکم بھیجا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کو غلط کہتے ہو اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو گندا بھی کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔
خواجہ صاحب نے فرمایا یہاں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، تو کیا صرف ہماری وجہ سے یہ پانی گندا ہوتا ہے؟ راجا نے کہا جتنے لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب ہمارے دھرم کے ہیں اور تم ایک دوسرے دھرم کے ہو۔ آئندہ اگر تم نے ہمارے اس تالاب کو گندا کیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین سے فرمایا شاید آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کر دیں، اس لیے جاؤ اور ایک پیالہ پانی لے آؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو پیالہ بھر لاتے ہیں، لیکن انہوں نے پانی بھرنے سے بھی منع کر دیا۔ بعد میں وہ اس شرط پر راضی ہو گئے کہ پیالہ بھرنے دیں گے، لیکن اس شرط پر کہ تمہارے بدن ہمارے پوتر تالاب سے نہ لگنے پائے۔ اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ پیالہ لے کر تالاب کی سیڑھیوں پر گئے اور اس پیالے کو پانی میں ڈبویا۔ جیسے ہی اس پیالے کو اوپر کی طرف کھینچا، پھر کیا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی سوکھ گیا۔ مانو ایسا لگ رہا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ گلی محلے میں چیخو پکار اور آہو بکا کی آوازیں شروع ہو گئی۔ لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم انا ساگر میں جا کر دھلتے تھے اور پاپوں سے چھٹکارا پایا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ آنے والے مسافروں نے جادو کے ذریعے پورے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے راجہ پرتھوی راج چوہان بہت پریشان ہوا اور اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ فقیر یا تو بہت بڑا جادوگر ہے یا کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ انا ساگر کی وجہ سے پورے اجمیر میں ایک رونق تھی، لیکن انا ساگر کے سوکھنے کی وجہ سے ہندو دھرم کے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ چنانچہ راجہ نے خواجہ کے پاس یہ خبر پہنچائی کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں۔ اگر وہ ایسی چیز چاہتے ہیں کہ جو ہمیں پسند آئے تو ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان سے معافی بھی مانگیں گے۔ چنانچہ سارے مرد عورت فقیر کے پاس جا کر منت کرنے لگے کہ وہ ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دیں اور ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دیں۔ آخر ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے، کیونکہ اسی تالاب سے ہم اپنے پاپوں کا بوجھ دھلا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بابا صاحب آپ اسی تالاب سے وضو کر لیا کیجیے، لیکن مہربانی فرما کر آپ ہمارا تالاب واپس لوٹا دیں۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ اور اسی پیالے کو تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی اس پیالے کو انا ساگر میں ڈالا گیا، سارا کا سارا پانی اچھل کر انا ساگر میں داخل ہو گیا۔ اس حیرت انگیز واقعے نے بہت سے دلوں کو دھو ڈالا اور کفر و شرک سے نکل کر ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والے بنے۔ حتیٰ کہ اس حیرت انگیز واقعے کو ہندو مذہب کی بڑی بڑی کتابوں میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس رات تقریباً 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہونے پر پنڈت اور عام ہندوؤں پر غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا اور یہ سوچنے لگے کہ اگر فقیر کچھ دن اور رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ لوگوں نے راجہ کو اس بات پر مجبور کیا کہ جلد از جلد ان فقیروں کو یہاں سے نکالا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور بابا صاحب کے ساتھ مقابلہ رکھ کر جلد از جلد ہرانے اور یہاں سے باہر نکالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ رام دیو وقت کا بہت بڑا پنڈت تھا جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک چرچا تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ وہ ایک اچھی خبر لے کر آئے گا۔ چنانچہ رام دیو خواجہ صاحب کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب خاموش رہے، لیکن جب حد سے زیادہ شور مچانے لگا تو خواجہ صاحب نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے جبکہ تیرے ماتھے پر اسلام کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ جانے کیا کرشمہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے رام دیو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ جتنے لوگ تماشائی بن کر دیکھنے آئے تھے سب کے سب حیران و پریشان رہ گئے، اس لیے کہ بابا رام دیو جو خواجہ صاحب کو ہرانے آیا تھا وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ صاحب کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔